حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کو کیا نقصان پہنچائے گی جو ہمارے اپنے اندر کو توڑ دیتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ کسی ایک کونے میں آگ لگ گئی تو پھر بھڑکتی ہے تو وہ سارا ایندھن جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو نیکیاں آپ نے ڈھیروں اکٹھی کی ہوں اور نیکی یوں ہی تو نہیں بنتی، نیکی کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے، پھر اس نیکی کو نیکی بنانے کے لیے خلوص پیدا کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی ریا بھی آ گئی تو نیکی نیکی نہیں ہے۔ تو خلوص کے ساتھ جو نیکی کی پھر اس کا خزانہ جمع کیا، حسد کی ایک چنگاری نے سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اور حاسد اپنے آپ کو بھی جلاتا ہے، اپنی صحت بھی بگاڑتا ہے اور محسود کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو برباد کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اذیت سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے اندر کی صفائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا خوش نصیب لوگ تھے۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ تو وہ جب بات کرتے تھے تو بڑے ناز سے بات کرتے تھے۔ میں اقبال کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں مولانا ظفر علی خان کے پاس بیٹھا تھا کہ فلاں بڑے جو ہے وہ سخن کے امام آئے اور یہ بات ہوئی۔ تو ہم اس وقت چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے بڑے بڑے اساتذہ سخن کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ تو یار جو اقبال کی صحبت میں بیٹھا ہے، جو مولانا کی صحبت میں بیٹھا ہے، وہ تو ناز کرے۔ اور صحابی کتنے فخر سے کہتے تھے ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے جنہیں حضور کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ تو صاحب نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے پہ نگاہیں جما لو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب کہتے ہیں ہماری نظریں دروازے پہ لگ گئیں، انتظار تھا کہ کون خوش نصیب ہے کہ جو آئے اور حضور نے اس کے لیے بشارت دے دی ہے کہ وہ جنتی ہوگا۔ ایک بوڑھے بزرگ آئے، تازہ وضو کی وجہ سے ان کے آثار وضو چمک رہے تھے، داڑھی پر تازہ پانی کے آثار تھے، جوتا انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور مسجد میں داخل ہوئے۔ اگلا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ ہم نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے پہ دیکھو، جو شخص بھی مسجد میں اب داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے، تازہ وضو کے آثار چہرے پہ تھے، جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑا تھا۔ تیسرے دن حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں جب نظریں دروازے پہ جمی تو وہی بزرگ نمودار ہوئے اور حالت بھی وہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے تو میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا کہ بابا جی میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے تو میں کچھ دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے آپ اپنے ہاں رکنے کی اجازت دیں گے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ کوئی بات نہیں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتے ہیں، کہ رسول کریم نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ تینوں دن یہی دکھائی دیتا رہا تو میں اس لالچ میں ساتھ تھا۔ خیر رات پڑی تو انہوں نے مجھے بستر لگا دیا اور ساتھ ہی چارپائی پہ خود بھی لیٹ گئے، لیکن میں طاق میں تھا کہ میں دیکھوں کہ رات کو یہ عبادات کس کس قسم کی کرتے ہیں۔ تو بظاہر تو میں لیٹ گیا اور سو گیا، لیکن میں جاگ رہا تھا اور میں اس طاق میں تھا کہ ان کے معمولات دیکھنے۔ ساری رات گزر گئی، وہ سوئے رہے۔ ہاں ایک عمل میں نے ان کا دیکھا کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے رب کا نام لیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی معمول نہیں تھا۔ صبح اٹھے، میں بھی اٹھا، فجر پڑی، سارا دن معمولات میں گزرا، باغ میں گئے، گوڈی کی، کھجوریں توڑی، جو بھی معمولات تھے۔
ظہر پڑی، کھانا کھایا، دوپہر عصر ہوئی، مغرب ہوئی، اگلی رات ہوئی، تو پھر میں طاق میں رہا. شاید کل میری وجہ سے اپنے معمولات انہوں نے ترک کر دیے ہوں. تو جو عادی ہو تو ایک رات تو اوکھا سوکھا ترک کر لیتا ہے، تو اگلی رات اس کو پھر مشکل ہو جاتی ہے. تو آج تو اپنے معمولات پہ آ جائیں گے. طاق میں رہا، لیکن پھر اسی معمول میں کہ ڈٹ کے سوئے، کروٹ بدلتے ہوئے رب کا نام لیتے رہے. تیسرا دن پھر یوں ہی گزر گیا اور رات پڑی تو پھر وہ سوئے. تو بس معمول کی نیند، کروٹ بدلیں تو رب کا نام. جب صبح اٹھے، ناشتے پہ بیٹھے، تو میں نے کہا میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی. میں صرف اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمل کون سا کرتے ہیں. کیونکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے دروازے پہ دیکھو، 3 دن آپ ہی دکھائی دیتے رہے. تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں. لیکن شاید آپ نے میری وجہ سے اپنے معمولات ترک کیے رکھے. تو وہ بزرگ فرمانے لگے، نہیں اے عبداللہ، میرے وہی معمولات ہیں جو تم نے دیکھے. تمہاری وجہ سے میں کوئی معمول ترک نہیں کیا، یہی میرا معمول زندگی ہے. لیکن تم بھی جستجو میں آئے ہو، شوق میں آئے ہو. میں تمہیں بتا دوں کہ میرے پاس عمل کون سا ہے جو تم دیکھنے آئے تھے. تو کہا وہ عمل وہ ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، لیکن میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ اے عبداللہ بن عمر، یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے. اس میں کسی مومن کا بغض نہیں، یہ صاف ہے، یہ شفاف ہے. تو جب یہ دل پاک ہوگا، دل ستھرا ہوگا، پھر جنت کی راہیں ملیں گے. ہم نے اپنے دل میں کیا کیا رکھا ہوا ہے؟ اس کا بغض، اس کی دشمنی، اس سے بیر. یہ آگے چلا گیا، ہم پیچھے رہ گئے. اس کو یہ منصب مل گیا، میں کہاں کھڑا ہوں. یہ ہم اکٹھے چلے تھے، یہ بہت آگے نکل گیا. رشتہ دار کی ٹینشن، ہمسایوں کا مسئلہ، شریکوں کے معاملے، کیا کیا معاملے اس چھوٹے سے دل میں رکھے ہوئے. ہم نے اس دل کو نفرتوں سے بھر دیا. اس کو پیار سے بھرنا تھا. کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا. وہ کسی نے کہا تھا کہ پتہ نہیں لوگ نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے لے آتے ہیں، ہمارے پاس تو محبتوں کے لیے وقت نہیں ہے. تو اس دل کو تو محبتوں سے بھرنا تھا، اس دل کو تو شفاف رکھنا تھا، اس دل کو تو مزکا و مشفع رکھنا تھا. لیکن اس دل کو ہم نے نفرتوں سے بھر لیا اور خود تنگ ہو گئے. ہماری اپنی زندگی اذیتوں میں مبتلا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے. ہم لوگوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت. یہ بھی آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ فلاں بندے سے پتہ نہیں مجھے ویسے اس سے چڑھا ہے، ویسے اس سے نفرت ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، ویسے مجھے اچھا نہیں لگتا. تو یہ کیا فلسفہ ہوا کہ مجھے وہ ویسے اچھا نہیں لگتا؟ تو یہ کوئی معیار ہے؟ تو اپنے آپ کو کیا معاذ اللہ الوہیت کے مقام پہ سمجھتا ہے کہ تیرا اچھا لگنا نہ اچھا لگنا یہ معیار قرار پا جائے؟ تو بغیر کسی شرعی عذر کے، کسی شرعی علت اور وجہ کے کسی سے دشمنی رکھنا، کسی کے لیے بغض اور کینہ رکھنا، تو یہ ہے شحن. اور یہ شریعت نے منع فرمایا گیا. اور جو دل قدورتوں سے بھرا ہوا ہے، آج کی اس مبارک رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی. یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے. لہٰذا شحن ہو، حقد ہو، یا بغض ہو، یا نفرت اور کینہ، یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے اپنے اوپر بھی بوجھ ہیں. یعنی اگر کسی کے لیے سینے میں بغض ہے، گھٹن ہے، تنگی ہے، تو ہم اس آگ میں خود بھی جلتے رہیں گے. وہ بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں، وہ تو نہیں اٹھا رہا. حاسد کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، اور اس کی نیکی فرمایا کہ جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، حاسد کے عمل کو یوں جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے عمل سوکھی لکڑیوں کی طرح ضائع ہو جاتے ہیں. محنت کی، مشقت کی، لیکن کسی سے حسد کیا تو اس کے عمل اس کے نامہ اعمال کے اندر پڑ گئے. حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی شخص آیا. اس نے کہا کہ کچھ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں. تو آپ نے کہا شالا محسود تر تھی میں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تیرے اور حسد پیدا کرے، چونکہ حسد صاحب نعمت سے کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ کو نعمتوں کی فراوانی عطا کرے، اور دوسرا حاسد کے عمل تیرے نامہ اعمال کے اندر درج ہوتے رہیں.
تو کہا یہ بد دعا نہیں ہے، یہ تیرے لیے دعا ہے۔ اور حسد ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا پھر علاج نہیں ہے۔ حسد کرنے کی بجائے رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے فلاں کو یہ نعمت دی ہے، عزت دی ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، عمل دیا ہے، تقوی دیا ہے، میرے مالک وہ بھی تیرا بندہ، تو نے اس کو عطا کر دیا، میں بھی تیرا بندہ، مجھے بھی عطا کر دے۔ حسد کسی کے نعمت کا زوال چاہنا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، اس کے پلے کچھ نہ رہے، لیکن اس کے چاہنے سے تو نہیں ہوتا۔ اللہ دنیا کا نظام اس کے چاہنے سے تو نہیں چلا رہا، اپنی مرضی سے چلا رہا ہے۔ اس لیے حسد کی آگ میں جلنے کی بجائے رشک کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ مجھ پہ ان کا کرم ہے، جلتے ہو کیوں اے حاسدو، تم بھی ان کا نام لو ثاقب رضا ہو جائیے۔ تو ان کا نام لے کر کے عزت پائی جا سکتی ہے، وقار پایا جا سکتا ہے۔ وہ سنیاسی بابے تو نسخہ نہیں بتاتے، لیکن میں نسخہ بتاتا ہوں۔ اگر کوئی چاہے کہ میری عزت ہو، علماء نے تصریح کے ساتھ لکھا ہے، وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ آپ اپنے بچوں میں بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کیا کرے، آپ چند دن کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کے دل میں آپ کی عزت اور آپ کی محبت پیدا ہونے لگی ہے، اور پھر جب اس کو پھیلائیں گے تو یہ نور پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے حقد ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، اس کو اپنے دل سے کھرچ دینا چاہیے اور دل کو پاک اور ستھرا رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم نے اپنے اندر نہ جانے کیا کیا مصیبتیں پال رکھی ہیں۔ ہم اپنے اندر کو صاف کریں، کوئی جھاڑو لے کے اندر بھی تو آئے نا۔ ظاہر کو صاف کرتے رہتے ہیں، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے۔ میاں صاحب بولے شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو ہمیں اپنے اندر اترنا ہے، اپنے من کی صفائی کرنی ہے۔ جب ہم اپنے اندر کو صاف کریں گے تو پھر اس آئینے کے اندر ہمیں اچھی شکلیں نظر آئیں گی، اچھی صورتیں نظر آئیں گی۔ جب اپنے آئینے پر ہی گرد جمی ہوگی تو ہمیں تو کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے گا۔ اس کو جب صاف کریں گے تو پھر آپ کو سب کچھ اچھا دکھائی دے گا۔ باقی اگر آپ کسی میں خامی دیکھتے ہیں، کسی میں خرابی دیکھتے ہیں، تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کی اصلاح کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی واقعی ضد میں نہیں مانتا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کی قبر میں آپ نہیں جانا۔ اس کا حسد، بغض، کینہ اپنے سینے میں لے کر کے آپ بوجھ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کیجئے اور آج کھرچ کے پھینکیے۔ اگر کسی کی نفرت سینے میں رکھی ہے، یہ سینہ کسی کی نفرت کو سنبھال کے رکھنے والا نہیں ہے۔ اس سینے میں محمد عربی کا مدینہ ہونا چاہیے۔ اتنا قیمتی دل ہے، اس کی نفرت، اس کا بغض، اس کا کینہ، کیا ہم ان کے کینے سنبھالتے رہیں؟ میاں وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہم اس سینے میں سنبھالیں گے تو ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، علی کی محبت، عثمان غنی کی محبت، حسن حسین کی محبت، اس میں محبتیں ہوں گی، اس میں پیار ہوگا۔ حضور کے غلاموں کی محبت، حضور علیہ السلام سے عشق کرنے والوں کی محبت، اس میں بسے گا تو مدینہ بسے گا۔ جب نظر جھکائیں گے تو آئینہ اتنا صاف ہوگا، دیکھیں گے تو جمال گنبد خضرا دکھائی دے گا۔ تو ہم نے اس کو کیوں میلا کر رکھا ہے؟ جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ بھی نہیں ہم دیکھ پا رہے۔ اتنا کچھ اس سینے کے اندر چھپایا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کے اندر کیا کیا ردی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں۔ تو آج یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم مشاہن نہیں رہیں گے، ہمارے سینے میں کسی کا بغض نہیں رہے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا محمود غزنوی اور ایاز کا، ان کا باہم محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ ایاز ٹوٹ کے چاہتا تھا بادشاہ کو، اب دیگر مصاحبین حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کوئی کیا اس میں کرشمہ اور کمال ہے کہ بادشاہ اس کو اتنا ہی چاہتا ہے۔ تو بادشاہ جب ان وزراء کا، مشیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں حاضر کیا۔ دربار میں ایک تالاب تھا، تو اس میں مٹھی بھر کے موتیوں کی پھینک دی، اور ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، اور یہ خیال کرنا کہ تمہارا لباس بھی، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حوض کی تہ سے موتی نکال کے لائیں اور لباس بھی نہ بھیگے اور بدن بھی نہ بھیگے، یہ تو لازمی ہوگا۔ پھر دوسرے وزیر کو کہتا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو وہ آگے سے حجت کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن بھی اور لباس بھی نہ بھیگے اور موتی بھی نکال لاؤں؟ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، ہر ایک آگے سے حجت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایاز آ گیا
تو بادشاہ نے ایاز کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لانے ہیں اور تمہارا لباس بھی اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ ایاز نے فوراً چھلانگ لگائی اور موتی نکالے۔ جب باہر نکلا تو بدن اور لباس پانی سے نچڑ رہا تھا، تو ایسے موتی بادشاہ کو پیش کیے اور بدن کپ کپا رہا تھا۔ تو بادشاہ بڑے غصے سے کہا کہ ایاز تمہارا بدن بھیگ گیا، تمہارے کپڑے بھی بھیگ گئے، میں نے کہا تھا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے۔ تو ایاز بڑی لجاجت سے عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے، ایک یہ کہ موتی نکال کے لانے ہیں، دوسرا حکم یہ تھا کہ لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے۔ تو ایک حکم میں نے پورا کر دیا ہے، دوسرے کی معافی چاہتا ہوں۔ تو صاحب، اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں جذبات کا ایک جہاں آباد کیا ہے، شیطان کو بھی انسان کے پیچھے لگا دیا، اس کی آزمائش کے لیے، اس کے امتحان کے لیے۔ نفس بھی اس کے اندر موجود ہے، اور دوسری جانب اس کو گناہوں سے منع بھی کیا اور نیکی کی تلقین بھی کی۔ اب کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی، آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، کتنی مشکل زندگی ہے۔ خواہشیں ہیں کہ آوارہ ہیں، آرزویں ہیں کہ بے قابو ہیں، اور دوسری جانب اللہ کا حکم ہے۔ اب کیا کرے؟ تو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کی حضور توبہ کر لے، جو ممکن ہو وہ نیکی کرے، اور گناہ سے مقدور بچنے کی کوشش کرے، لیکن بشری تقاضوں کے تحت اگر اس سے گناہ کبھی سرزد ہو جائے تو اس پر اکڑے نہ اور اس پہ مصر نہ رہے، اس پہ اصرار نہ کرے، بلکہ فوراً اللہ کی حضور توبہ کرے۔ گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ بندہ 100 بار گناہ کر کے توبہ کرے، اللہ 100 بار معاف فرما دے۔ وہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو بندے اس کی دہلیز پہ جب توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہگار کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری دہلیز پہ آیا ہے، اور اس کے ما قبل کے سارے گناہ معاف بھی کرتا ہے، بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ آئیے اب قرآن مجید میں ان لوگوں کی کہانی بھی پڑھیے جو اپنی زندگی کو اپنے مالک کے نام لگا چکے ہیں، اور ان سے اگر کوئی معاملہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، خوف خدا سے وہ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو پھر اس پہ ضد نہیں کرتے، اس پر مصر نہیں ہو جاتے، اس پر حجتیں اور دلیلیں نہیں لاتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، فوراً اللہ کی حضور رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے، اور اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہے۔ یہ اس کی کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد اس کا دل لرز اٹھتا ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل خوف خدا سے لرزنے لگ جاتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ کیوں سرزد ہو گیا، یہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یوں محسوس کرتے ہیں جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہے، اور پہاڑ ابھی گر جائے گا اور انہیں کچل دے گا۔ تو وہ جلدی جلدی تلافی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے۔ اور منافق کی مثال بھی بیان کی گئی، جب وہ گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دی۔ سویر سے لے کر شام تک کتنی بار ہم اپنے بدن پہ بیٹھی مکھیاں اڑا دیتے ہیں، اور ہمیں شام کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ عمل ہم نے کتنی بار کیا ہے۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھ سکتے ہیں ہماری کیفیت باطن کیا ہے۔ نمازیں چھوڑی، جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی،
کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، گالی گلوچ کیا، سب و شتم کیا، سویر سے شام تک کیا کیا گناہ کیے، کبھی خیال بھٹکے، کبھی سوچیں آوارہ ہوئیں، کبھی نگاہوں نے بدکاریاں کی، کبھی زبان نے جرم کیے، اور شام کو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا کیا جرائم کیے، آج ہم نے کیا کیا گناہ کیے۔ اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو یہ عملی نفاق ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی، اور اگر ہماری کیفیت یہ ہے کہ گناہ کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہاڑ تلے آ گئے اور اللہ کی ناراضگی ہم نے مول لے لی اور جلدی جلدی توبہ کر کے رجوع کرنے کی جانب بڑھتے ہیں، تو پھر مبارک ہو، نہیں تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم ڈٹے رہتے ہیں، جبکہ زندگی اصحاب رسول کی دیکھیے ان سے بھی کبھی کوئی خطا سرزد ہو جاتی تو وہ فوراً اس گناہ کی تلافی کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھوا دیا اور کہا کہ جب تک میری معافی نہیں ہوگی تب تک اپنے آپ کو کھلواؤں گا نہیں، اور پھر جب ان کی بخشش کا اعلان ہوا تو پھر حضور کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو انہوں نے کھلوایا۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا، مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی، صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے، لیکن اس کی حدت، گرمی اور شدت اتنی ہوگی، یغلی منہما دماغہ، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو عذاب سخت ہیں الیاذ باللہ۔ کسی زمانے میں سیارہ ڈائجسٹ کے اندر تقسیم ہند کی قبر کی کہانی چھپی تھی کہ قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی قبر کھل گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا، شوق اور جستجو کی چنگاریاں مزید روشن ہوئیں، اور ایک اینٹ گری تھی تو دوسری اینٹ خود نکال دی، تو دیکھا کہ اندر تازہ گلاب کھلے ہوئے ہیں۔ خیر قبر کو بند کیا اور جستجو پیدا ہوئی کہ ہم دیکھیں یہ شخص تھا کون اور اس کی نیکی معلوم کریں تاکہ ہم بھی اس صالحیت کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے یہ سعادت پا سکیں۔ تو خیر تلاش کرتے ہوئے اس کی بیوہ مل گئی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو لوگ اس کے پاس گئے کہ تیرے شوہر کی قبر یوں کھل گئی اور ہم نے یہ منظر دیکھا، تو تم بتا سکتی ہو کہ وہ کون سا نیک عمل کرتا تھا؟ تو اس نے ذہن پہ زور دیا، کہا میرا شوہر ایک سادہ سا شخص تھا اور پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن ہاں مجھے یاد آیا اس کا ایک عمل تھا، جب صبح کے وقت وہ مسجد میں جاتا نماز کے لیے تو لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ ایک زمانہ تھا لوگ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور گھروں میں بھی صبح کے وقت قرآن ضرور کھلتا تھا۔ اللہ وہ دور دوبارہ پلٹ کے لے آئے ہمارے لیے، اور نوجوانان امت قرآن کا چہرہ دیکھیں فیس بک کی بجائے۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، تو جب سارے لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا، تو یہ بوجھل قدموں سے گھر پلٹتا اور طاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اتارتا، کھولتا، چومتا، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، تو ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا اور کہتا مالک مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے حق لکھا ہے۔
پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے، پھر تیسری سطر پہ انگلی لے آتا کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ تو اس طرح انگلی پھیرتا چلا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو شاید اس کی قبر میں جو چراغاں ہوا ہے، اس کی قبر میں خوشبو پھیلی ہے، گلابوں کا موسم تم نے دیکھا ہے، تو قرآن سے محبت کی اس کے سبب ہوا ہے۔ یار جو قرآن مجید کو پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، اس کی زیارت کر کے اس اذعان اور یقین کے ساتھ انگلی رکھ کے کہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، تو اس کی قبر میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور جس نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہو، اللہ اس کو کتنی رحمتوں سے نوازے گا اور کتنی کرم نوازیاں اللہ اس کا مقصون کرے گا۔ ابھی حضرت کی عمر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو مجھے امام ابو نعیم الاصفہانی سے ایک روایت جو انہوں نے حلیہ میں بیان کی کہ جو شخص 70 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے، اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے بغیر حساب کے جنت عطا کرتا ہے، اور جو 80 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اسے حق شفاعت بھی عطا کرتا ہے، اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے ہمارے دین میں بوڑھوں کی عمر کی کثرت کی وجہ سے تکریم کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ بڑے کی تعظیم اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور چھوٹے کو اس نظر سے دیکھو کہ اس کے گناہ کم ہیں۔ جب ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں گے اور اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں کسی شخص میں پاپ اور عیب دکھائی نہیں دیں گے۔ ہمارا مطمع نظر، ہمارا انداز نگاہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف عیب کی نسبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، جبکہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے قبل یہ سوچنا چاہیے کہ باقی ساری انگلیاں اپنی طرف اٹھ رہی ہیں۔ تو اپنے آپ کو ستھرا بتانے کی بجائے لوگوں کو اس نظر سے دیکھو کہ وہ پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بالخصوص جو میں نے عرض کیا یہ بات ضمناً آ گئی کہ بڑھاپے کا حیا کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کی 72 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا، تو جب قبر میں گئے تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے تو اس نے کہا کہ سناؤ کیا ماجرا ہوا؟ کہا میرے مالک نے مجھے جب حاضر ہوا تو کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے کہا مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو یہی پوچھا جاتا ہے کیا لینے آئے ہو، میں تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما دی۔ اور جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ دین پہ گزاری ہیں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے مرنے کے بعد 4 لوگوں نے اس کی اچھائی کی گواہی دے دی وہ جنتی ہے۔ 4 لوگوں نے کہا یہ بہت اچھا شخص تھا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں 3 گواہ ہوں تو آقا کریم نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 3 گواہ بھی نہ ہو 2 گواہ ہوں تو آقا کریم نے اس کے لیے بھی یہی بشارت دی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں حضور نے بتایا نہیں، تو جس کو 2 گواہ بھی مل گئے اچھائی کے کہ وہ صالح تھا وہ نیک تھا تو اس کے لیے جنت کے در کو شادر ہیں، اور جس کی نیکی کی، جس کے تقوی کی، جس کی خدمت قرآن کی زمانہ گواہی دے تو بتاؤ اللہ کتنی ناز برداریاں کرے گا۔ جانا تو سب نہیں ہے، یہاں کسی نے بیٹھ نہیں رہنا، 100 سال بھی جئیں گے تو یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا۔ کج کلاہوں نے بھی شہنشاہوں نے بھی یہاں سے رخصت ہونا ہے، جن کا طوطی بولتا ہے، جن کے نقارے بجتے ہیں وہ بھی یہاں نہیں بیٹھ رہیں گے۔ موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ یہاں بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کج کلا اور شہنشاہ باقی نہ رہے۔ کسی نے دیکھا مقدونیہ میں ایک بوڑھی عورت ایک قبر پہ بیٹھی ہے تو کہا کہ
کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا یہاں میرا بیٹا سکندر دفن ہے۔ اس نے کہا کہ بڑھیا یہاں کئی سکندر آئے اور چلے گئے، تو یہ دنیا یہاں کسی نے نہیں بیٹھ رہنا، سب نے چلے جانا ہے، لیکن جانے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں خاص کام جہاں پاک جان چھوٹی، اور بہت بات لوگ کریں گے اور مروتاً کچھ کہیں گے بھی، تو بعض کہتے ہیں جی ساڑھے نال تے چنگائی سے، مطلب کیا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، جیسے میرے ساتھ اس نے زیادتی نہیں کی، ہمارے ساتھ تو اچھا ہی تھا۔ تو وہ کیسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں اچھائی کے لفظ بولنے کے لیے بھی لفظوں کو تراشنا پڑے کہ لوگ کہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی تعریف کرتے ہوئے بے جھجک لفظ بولنے سے جو ہے وہ انسان شرمندگی محسوس نہ کرے، کہ اس کی زندگی اس طہارت میں، اس پاکیزگی میں، اس عفت میں بسر ہوئی کہ اس نے ساری زندگی راہ خدا میں زندگی گزاری۔ تو جاتے سبھی ہیں، لیکن کسی کا جانا سرخروئی کا جانا ہوتا ہے۔ موت کسی کے لیے بھیانک خواب ہوتا ہے، اور کسی کے لیے یہ خوشگوار اور خوبصورت انداز ہوتا ہے، وصل حبیب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت آخر آتا ہے تو آپ کی زوجہ آپ کے سرہانے بیٹھی تھی، جو ہی سانس ٹوٹنے لگی تو اس نے کہا واہ حسرتا ہو، ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے پلٹ کے دیکھا اور اپنی زوجہ سے کہا یہ تم کیا بول رہی ہو؟ کہا ہاں آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔ فرمایا یہ حسرت برے لمحے نہیں ہے، یہ دکھ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو یہ وصل محبوب کا ذریعہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے، تو انہوں نے کہا کہ میں قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ حضرت خلیل نے کہا کہ عجیب بات ہے، میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے، خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، تو میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی قرار دیتا ہے، اور کیا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ اور تمہیں قبض روح کے لیے بھیجا۔ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں، عبد معمور ہوں، بارگاہ ہزدی میں دوبارہ حاضر ہوئے، تیرے بندے کے پاس حاضر ہوا تھا، اور یہ میسج ہے تیرے بندے کا تیرے نام کہ کیا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ تو کہا اے اسرائیل پھر جا میرے خلیل کو میرا سلام دے اور کہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار یار کو بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے؟ تو روح بے چین ہو گئی، کہا دیر نہ کر جلدی قبض کر لے۔ تو یہ تو اس لمحے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ موت میں فرق ہوتا ہے۔ رومی نے بڑی خوبصورت مثال سے دونوں اموات کا ذکر کیا ہے۔ اس شخص کی کہانی جو اس دنیا میں عیش و عشرت کر کے آخرت کو بھول جاتا ہے، اور اس شخص کی کہانی جس کا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے اور وہ اس دنیا کو آخرت کے لیے گزارتا ہے، چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، سحری کے وقت اٹھتا ہے، کھیتوں میں ہل جوتتا ہے، جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، سہاگا دیتا ہے، پانی ڈالتا ہے، تو کٹائی کے موسم میں فصل بھی وہی اٹھاتا ہے۔ اور جو بوائی کے موسم میں کلف لگے لباس پہن کے گھومتا ہے، آوارگی کرتا ہے، سحری کے وقت اٹھ نہیں پاتا، کھیتوں کو جاتا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا، تو کٹائی کے موسم کے اندر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہ مزرع الاخرہ ہے، یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ تو جس نے اس زندگی کو آخرت کے لیے گزارا اور دیکھا کہ میں اس دنیا پہ آیا کیوں ہوں، مقصد زندگی کیا تھا، مقصود زیست کیا تھا، کیوں اس دنیا میں آیا ہوں، تو وہی سرخرو اور کامیاب ہے۔ رومی کا انداز تمثیل کا ہے، اور وہ سادہ لفظوں میں بات کرتے ہیں، روح تک اتر جاتی ہے، اور یہ ان کو اللہ نے ملکہ عطا کیا ہے۔ اور یہی کمال ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کی تقریر ہو اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے۔ بات یہ ہے کہ آپ بات کریں لیکن بات روح میں کھبتی چلی جائے، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے۔ تو حضرت رومی کو یہ فن آتا ہے، وہ سوز و ساز کی کائنات کا بادشاہ، اور وہ تمثیل سے بہت ادق اور دقیق مسائل سمجھانے کا فن جاننے والا، اس بہت بڑی حقیقت کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں
کہتے ہیں دیار مصر میں کوئی علاقہ تھا اور جہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ وہ سال کی آخری تاریخ کو اپنے بادشاہ کو کسی جنگل میں پھینک دیتے اور پہلی تاریخ کو ساحل پہ آ جاتے. سب سے پہلے ان کے ساحل پہ جو شخص آتا اس کو اپنا بادشاہ مان لیتے. کہیں جمہوری طریقہ ہوتا ہے, کہیں صدارتی نظم ہوتا ہے, ان کا نظام یہ تھا, رکھا تھا. اور جو بھی تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کو پہلے دن بتا دیتے کہ 1 سال کے لیے تو تخت نشین رہے گا اور اس کے بعد تجھے اس جنگل میں پھینک آئیں گے جو جزیرے کے دوسری سمت ہے, اور اس میں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے اور تھوہر اور کانٹے دار درخت ہیں. لیکن وہ بھول جاتا وہ تخت کی لذتیں اور اس کا سرور اور اس کا نشہ ہی ایسا ہوتا, اسے یاد ہی نہ رہتا کہ سال کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور جو ہی سال کی آخری تاریخ ہوتی زنجیروں میں جکڑ کے ادھر پھینکتے پھر روتا ہے مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو. ایک مرتبہ وہ اپنا پرانا بادشاہ پھینک کر کے نیا بادشاہ لینے ساحل پہ آئے تو جو شخص سب سے پہلے ساحل پہ اترا وہ تاجر شخص تھا. اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے, گارڈ آف آنر پیش کیا. اس نے کہا یہ کیا ہے میرے لیے؟ کہا کہ یہ ہمارا دستور ہے, ہم سال کی پہلی تاریخ کو یہاں سے حکمران لیتے ہیں اور آخری تاریخ کو دوسری جانب پھینک آتے ہیں. اس نے کہا اتنا بھیانک انجام ہے تو میں تمہارا بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں. اس نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا, یہ ہمارا ضابطہ. عجیب کہانی. اس نے کہا میں تو تاجرانہ غرض سے آیا ہوں, میں تو کوئی امور سلطنت اور سیاست سے آگاہ ہی نہیں ہوں. اس نے کہا ہمارے بندے لگے قوانین ہیں, اس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہوگا, اور اس نے کہا ہر صورت میں جو ہے وہ تجھے یہ کرنا پڑے گا. پھنس گیا. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بھر میری بات تو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ حکمران ہیں لیکن آپ قوانین میں تحریف نہیں کر سکتے, ترمیم نہیں کر سکتے, تبدیلی نہیں کر سکتے. البتہ آپ کے انتظامی امور ماننے کے لیے ہم پابند ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تخت پہ بیٹھ گیا. رومی لکھتے ہیں کہ جو بھی تخت پہ بیٹھتا اور بغیر کسی محنت کے, بغیر کمپین چلائے, بغیر الیکشن لڑے تو وہ تو پھر پھول جاتا خوشی سے اور عیش و عشرت کرتا. لیکن یہ پہلا شخص تھا جب تخت نشین ہوا تو اس نے کہا بلدیہ کے ملازمین بلائے جائیں. بلائے گئے. کہا جاؤ اس جنگل میں جہاں بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو وہاں کے کانٹے اور جھاڑیاں کاٹو. اور پولیس کے کمانڈوز بلائے. کہا جاؤ وہاں جا کے جو موذی جانور ہیں ان کو قتل کر دو. معمار بلائے. کہا جا کے وہاں خوبصورت محل بناؤ. مالی بلائے. وہاں جا کے باغ لگاؤ, پھل لگاؤ, پھولدار سایہ دار ثمردار درخت لگاؤ. حکومتی مشینری, پوری حکومتی مشینری اس باغ کے کانٹے دار درخت کٹوانے, وہاں کے موذی جانور قتل کروانے اور وہاں کنویں کھدوانے, محل بنوانے اور پھلدار پھولدار سایہ دار درخت لگانے میں صرف کر دیا. جب سال کی آخری تاریخ ہوئی تو وہ جنگل جہاں بادشاہوں کو پھینکا کرتے تھے وہ جنگل نہیں رہا تھا, وہ ایک باغ بن چکا تھا. اور یہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا مجھے زنجیریں نہ پہناؤ, میں خود چل کے جانے کے لیے تیار. اس لیے اس تخت پر بیٹھ کر کے وہ اپنے لشکر بھیج کے وہاں کے کانٹے, وہاں کے تھوہر, وہاں کے موذی جانور, وہاں کے خطرناک جانور جن کا وہاں رین بسیرا تھا ان کو کاٹتا رہا, قتل کرواتا رہا. تو اس نے کہا کہ میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں. رومی کہتے ہیں جو کافر ہے وہ دنیا کے تخت پہ, جو فاسق اور بدکار ہے وہ دنیا کے تخت پہ موج کرتا ہے, اور جب وقت آخر آتا ہے تو اس کو جب زنجیروں میں جکڑ کے لے جانا چاہتے ہیں فرشتے تو وہ کہتا ہائے مجھے کدھر لے جا رہے ہو. اور بندہ مومن, بندہ صالح اس دنیا کے تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا, یہاں بیٹھ کے اپنے اعمال کے لشکر بھیج بھیج کے قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرواتا رہتا ہے, وہاں باغ لگواتا رہتا ہے. اور پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر نہیں رہتا بلکہ روضۃ من ریاض الجنہ بن چکی ہوتی. اور وہ کہتا ہے دیر نہ کرو مجھے جلدی لے جاؤ, میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں. ربعی بن حراش ساری زندگی ہنسے نہیں, فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے, ڈر لگا رہے
یہ مسلمان کی زندگی ہے، مومن کی زندگی ہے۔ ابھی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، اور ہر ایک اپنی آخرت کے بارے میں سخت فکر مند تھا۔ ہم تو 4 نمازیں پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں، اور بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جاتے ہیں۔ 30 اصحاب سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ڈرتے رہتے تھے کہ میرا انجام رنگا رنگ سہیلیاں پرن کرے پر پریا اس نہ جانی جس دا توڑ جائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے، جس کا اخیر ٹھیک ہو گیا۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں کہ زندگی ساری اچھی، انجام بخیر نہیں ہو۔ ہمارے سامنے بلعام بن باورا کی مثال موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو ہاتھ منہ پہ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی۔ لیکن پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا، مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا، نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے، سمجھا میں مقبول بارگاہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، انجام ٹھیک نہیں ہوا۔ اس لیے میاں صاحب بولے، پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ جب تک انجام بخیر نہ ہو۔ بائزید بستامی سے ایک بڑھیا نے کہا تھا کہ میرے گدے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ کہا فی الحال نہیں بتا سکتا، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ تو جب تک انجام بخیر نہ ہو، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ ساری زندگی دین کی راہوں کے مسافر رہی، اور جب سانس ٹوٹ رہی ہو محمد عربی کا کلمہ زبان پہ جاری، آخری قول کلمہ طیبہ کا ہو ہمارے لبوں کے اوپر۔ روبی بن حراش ساری زندگی مسکرائے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خیر، وقت آخر تو آنا ہی تھا، تو جب آخری وقت آیا تو ان کے بھائی ربی بن حراش نے کہا جاؤ، غسال کو بلا کے کہا میرے بھائی کو غسل دو۔ تو وہ غسل دینے داخل ہوا تو فوراً باہر آ گیا۔ اتنی جلدی؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں اور یہ آگے سے مسکرا رہا۔ اقبال نے کہا تھا نا، نشان مرد مومن باتو گوئم چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پہ ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا، اس کے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ پورے شہر میں شور مچ گیا، ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا ہے۔ بعض لوگ تو بہت خوش ہوئے، بعض نے کہا یہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، یہ مریدین کا اعتقاد ہے، ان کا حسن اعتقاد ہے، کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد مسکرائے۔ ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا حضرت کی زیارت کے لیے۔ بعض لوگ تیکھے سوال لیے، بعض محض تماشائی، بعض سیدھا سیدھا انکار کر رہے ہیں، پورا بصرہ امڈ آیا۔ اتنے میں انہیں غسل دے کے چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی ڈال دیا گیا تھا۔ جب لوگ گھر میں داخل ہوئے تو قبل اس سے کہ وہ سوال کرتے، امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، قاضی ایاز مالکی اندلسی نے الشفاء کے اندر لکھا، اور اس کو امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا۔ جب لوگ داخل ہوئے اور تیکھے تیکھے سوال تھے کہ یہ پوچھیں گے، یہ بات کریں گے، کیسے مسکرائے، سچ ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، اور یہ چارپائی پر ڈالے جا چکے تھے، کفن اڑا دیا گیا تھا۔ جب لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے کفن ہٹایا، ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے، مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت، ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پہ آ کوئی ہور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا روپ ظاہر ہوا۔
ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی بن حراش جو فوت ہو گئے وہ بول کے کہہ رہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان۔ اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی، شکر ہے کو مرنے والا بول پڑا، کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے، ادھر کی بات پوچھ رہا ہے۔ جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو ربی بن حراش لکھتے ہیں، ربی بن حراش کہتے ہیں کہ اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر۔ اگر اپنی زندگی اس کی رضا کے مطابق گزارے گا تو تمہارا وہاں انتظار ہوگا۔ مرنے کا فرق ہے، ہر کوئی مرتا ہے، لیکن یہ مرنا جو یاد الہی میں اپنے آپ کو ڈبو دے، اور مرنے سے قبل جو مر جائے، موتو قبل ان تموتو، صوفیہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ مرنے سے قبل مر جاؤ۔ تو جب مرنے سے ہی قبل مر جائے تو الجبرے کا قاعدہ ہے نا کہ نفی جب نفی سے ضرب کھاتی ہے تو جمع کی صورت میں جواب آتا ہے۔ تو جو پہلے ہی مرا ہوا تھا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس نے مار دیا، اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، تو وہ موتو قبل ان تموتو کے زمرے میں تھا، تو پھر موت کو موت آئی تو نفی سے ٹکرائی تو حیات بن گئی، تو یہ حیات طیبہ کی صورت بن کے سامنے آئی اور ابھری۔ اس لیے اللہ والے قبروں میں جا کر بھی جو ہے وہ ایک حیات طیبہ اور ایک زندگی، پاکیزہ زندگی کا نور پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کی فیض رسانی کا سامان کرتا ہے، ورنہ دنیا کے اوپر آ کے چلے گئے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جن کے طوطی بولتے تھے، نقارے بجتے تھے، آل ساسان 3150 سال ایران پہ حکومت کرتے رہے، آج آل ساسان کا دنیا نام بھی نہیں جانتی۔ مشتاق نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ قبروں کے نشان بھی یاد نہیں ہوتے۔ پوتے کو لے کر کے دادا جاتا ہے، تمہارے پر دادا کی یہاں کر کے کہیں قبر ہوتی تھی، اور قبر بارش کے آثار مٹا چکے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے قبر کہاں تھی، نشان بھی باقی نہیں رہتے۔ لیکن جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے نام پہ گزاری ہوتی ہیں، دیکھیے ہزار سال بیت گئے، آج بھی ان کی قبر پہ چلا رہا ہوں، کیسی رونقیں اور کیسی تازگیاں اور کیسی فرحتیں۔ آپ لاہور جاتے ہیں نا تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہاں دن کو جائیں یا شام کو آپ کو حسرتیں برستی دکھائی دیں۔ اب ایک پارک بن گیا جس کے دم سے تھوڑی سی رونق ہے، لیکن احاطہ مزار پہ اگر آپ جائیں تو وہاں آپ کو قرآن پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی نظر آئیں گی، وہاں آپ کو تازہ گلاب نہیں ملیں گے، وہاں آپ کو جانوروں کی بینٹیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ مطلق العنان حکمران بر صغیر پاک و ہند کا آج حسرت نے برس، بالکل اس کے ساتھ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا تو ملکہ پیچھے بیٹھتی تھی، اور بادشاہ کا فیصلہ اسے کوئی پسند نہیں ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، نیچے اندھیرے میں اس کی بھی قبر ہے، اور ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شعر لوہے مزار پہ کندہ ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے۔ آج غریب بنے ہیں، جو بر صغیر کی پوری راجدھانی کے مالک تھے آج غریب بنے۔ بر مزار ماں غریباں، یہ شہزادی کا شعر ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ نہ بلبل گیت گانے آتا ہے اور نہ پروانہ پر جلانے آتا ہے۔ یہ میں بادشاہوں کی کہانی سنا رہا ہوں، یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے۔ اب راوی کا پل پار کر جائیں، ایک لوہے مزار ادھر بھی ہے، یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے ہم کس زمرے میں آنا ہے، کن کے ساتھ جڑنا ہے، کن سے وابستگی اختیار کرنی ہے، کس دائرے میں آنا ہے۔ سلطنت روم کا شہنشاہ، اس دور کی سپر طاقت،
لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا ہے تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ میں علماء کو چھوڑتا ہوں، تاریخ کا گہرا مطالعہ کسی کا ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر پوچھوں جس دور میں میرے حضور آئے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، شاید کوئی نہ بتا سکتا۔ اچھا میں پوچھتا ہوں اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کا ٹرمپ تو وہی تھا نا، لیکن آج اس کا نام کوئی بھی نہیں جانتا۔ چلو میں پوچھتا ہوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ سوائے تاریخ کے طالب علموں کے کوئی نہیں بتا سکے گا۔ چلو میں یہ پوچھتا ہوں اور اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے میرے حضور کے مؤذن کا نام، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا؟ یار اس دور کی سپر طاقت کے مطلق العنان حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں، کیسر کا نام، کسرا کا نام، خاقان کا نام زمانے کو یاد نہیں ہے، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی سینوں پہ لکھا ہے۔ تو اقبال تڑپ کے بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوا۔ شہنشاہ روم کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، تو دوام محمد عربی کے قدموں میں ہے۔ سارا نور اسی چوکھٹ پہ ہے، سارے اجالے اور ساری روشنیاں حضور علیہ السلام کے قدموں سے پھوٹتی ہیں۔ تو جب سارا نور ملتا ہی یہاں سے ہے، سارے اجالے اسی دہلیز سے خیرات کی صورت میں میسر آتے ہیں، تو وہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام پہ لگے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیز۔ اگر اپنے آپ کو کھینچ کے تو حضور کے قدموں تک لے گیا تو زندگی کا سارا جمال تجھے نصیب، اور اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچ سکا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب کا ابو لہب ہی رہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آئیں، حضور کی دہلیز پہ لے آئیں۔ ہمارے یہ سادات، یہ علماء، یہ پیران عظام، یہ بزرگان دین اسی پیغام کو لے کر کے میدان عمل میں موجود ہیں۔ اپنی زندگیاں انہوں نے اسی لیے وقف کی ہیں کہ لوگوں کو حضور سے جوڑا جائے، حضور سے وابستگی، آقا کریم سے دل بستگی، حضور سے تعلق خاطر قلبی ربط پیدا ہو جائے، اور یہ جتنا مضبوط ہوگا زندگی اس قدر ہی جمال پرور ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ جل شانہ اپنی خاص عنایات کا حظ وافر اس آستان نور پہ شامل فرمائے، اور ہمارے قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہو کو، ان کے برادران کو، ان کے خاندان کے جملہ افراد کو والد گرامی کے سائے کے اٹھ جانے سے جو کمی پیدا ہوئی، واقعہ ہوئی، اللہ اس پر انہیں توفیق صبر دے۔ ویسے تو والدین کی روحانیت ہمیشہ اولاد کے سر پہ رہتی ہے، اور ان کی برکتیں ہمیشہ اولاد کو نصیب ہوتی ہیں، اور اولاد اگر صالح ہو تو ماں باپ کو ان کی برکتیں جو ہے وہ نصیب ہوتی ہیں۔ جو تین چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے کوئی شخص، جو خاص طور پہ ایک حدیث میں آئی، اس میں وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وہ اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ وہ والد کتنا خوش نصیب ہے جو اس مسجد کے قرب میں لیٹا ہوا ہے، کہ جن کی اولاد اور ان کے ماننے والے ان کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی رکنے نہیں دیتے، اور کس قدر ان کے لیے محبتوں کی خوشبو اور پیار کی مہک ہے جو پھیلتی رہے گی، اور ان کی قبر میں ان کے اپنے جو ہے وہ لے جائے ہوئے اعمال اور قرآن کی محبت اور حضور سے نسبی نسبت وہ ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ اولاد کی طرف سے تحفہ روزانہ پھولوں کی شکل میں، گجروں کی صورت میں اور دعاؤں کی شکل میں جو ان کو پہنچتا رہے گا، تو وہ کتنے آسودہ ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے، اور برزخ کے جہان کے اندر جو ہے وہ اپنے دوسرے لوگوں کو کس طرح فخر سے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ آج تحفہ میری اولاد نے مجھے بھیجا، یہ صبح کو بھی بھیجا تھا، دوپہر کو بھی بھیجا ہے، شام کو بھی بھیجیں گے، اور وہ وہاں بانٹتے رہیں گے اور نور و نکھت پھیلاتے رہیں گے۔ اس طرح اپنی اولادوں کو نیکی کی اور صالحیت کی راہوں پہ لگاؤ کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر میں بھی چراغ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد تمہارا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اولاد نے اپنے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے یہ بہت بد قسمتی ہے، ہم نے تو نہیں سنا۔ ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہے، اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسماً کھڑے ہوتے ہیں،
پھر ایک دن وہ رسم اپنے باپ اور اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ اور مجھے بتاؤ وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا کہ جو اپنے باپ یا اپنی ماں کے جنازے پہ کھڑا اور جنازہ نہیں پڑھ پاتا، رسمن کھڑا ہے دکھلاوے کے لیے۔ اور وہ کتنا خوش نصیب باپ ہے جس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھا رہا ہے، جس کے لیے اس کا بیٹا دعائیں کر رہا ہے، اور اس کا بیٹا اس کے لیے سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہا کے مغفرت و بخشش اور غفران کی التجائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ تو اپنی اولادوں کو صالحیت کے سائے میں لاؤ، نیک لوگوں کی صحبت میں رکھو، پاک لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا سکھاؤ، ان کو دین کی تعلیم دلواؤ اور ان کو اچھے کردار کا حامل بناؤ، تاکہ قبر میں بھی چراغاں رہے اور دنیا کے اندر بھی سکھ اور قرار اور تسکین نصیب ہو۔